بکر صدیق کا زمانہ تھا تو ایک شخص ملک شام کا رہنے والا, بڑا قرضہ چڑھ گیا اس پہ, تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا, کہنے لگا آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں, دونوں باتیں. ایک امیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ ہیں, اور دوسرا اللہ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمایا ہے, تو میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے تو مہربانی فرمائیں. وہ کہتا ہے حضرت صدیق اکبر نے میرا ہاتھ پکڑا, گھر کے اندر لے گئے. باہر سے دروازہ بڑا اعلیٰ تھا, لیکن گھر کے اندر گیا تو چارپائی بھی کوئی نہیں تھی, کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی, کھجور کی چھال کی, اور وہ بھی پھٹی ہوئی. فرماتے سیدنا صدیق اکبر نے بٹھا لیا مجھے, اور مجھے کہنے لگے یار تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ تو بتائیے. فرمانے لگے 3 دن ہو گئے میں نے اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا, کھجور کے اوپر گزارا کر لیتا ہوں میں, آج کل حالات میرے ٹھیک نہیں ہیں. لگا جی پھر میں کیا کروں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عثمان غنی کے پاس جاؤ. کس کے پاس؟ شخص کہنے لگا جی مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے. تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے. تیری سوچ وہاں تو جو سوچتا ہے نا اتنے ملیں گے, تیری ختم ہوتی ہے سوچ جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے. تو جا. کہنے لگا جی آپ کا نام لوں؟ فرمایا ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کہا جی میں ذکر کروں گا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے. فرمایا ضرورت ہے, صرف اتنا تو جا کے بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ کا نوکر ہوں صلی اللہ علیہ. اتنا بتانا کہ مسلمان ہوں, مصطفیٰ کا غلام, بس, اور کسی اضافے کی ضرورت. کہا جی وہ دلیل مانگیں گے. فرمایا عثمان خیرات کرتے تفتیشیں نہیں کرتا, عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں 10 روپے دینا اور 100 بات سنانا فقیر کو, تک تو نہیں نا. 10 روپے اور 100 قسم کے تانے نہ دے تو میاں چشم پوشی کر جا. تجھے کس نے اجازت دیا ٹٹولنے کی, پھولنے کی اور کرودنے کی؟ یہ حال اگر تیرے ساتھ کیا جائے, رب اگر تجھے ٹٹول کے دے تو تیرا کیا بنے؟ رب کریم اگر تجھے ٹٹول کے دے کہ پہلے بتا نمازیں کتنی پڑھی ہیں, سویرے اٹھتا ہے کہ نہیں, تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تو ٹٹولتا پھرتا ہے 10 روپے دینے کے لیے. حضرت عثمان غنی کی عادت نہیں. وہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا, پوچھتا پوچھاتا دروازے پہ پہنچا, دروازے پہ دستک دی تو حضرت عثمان غنی کے اندر سے بولنے کی آواز ہے, اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں. کہتے ہیں او یار تم لوگ شہد کے اندر, دودھ کے اندر شہد ملا کے پیتے ہو, خرچہ تھوڑا کم کرو, اتنا خرچہ تم نے بڑھا دیا ہے. تم دودھ کے اندر دودھ بھی میٹھا, شہد بھی میٹھا, ایک چیز کھا لو, کو بیمار ہو, 2 چیزیں استعمال کرتے ہو. کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے, اور اس قسم کے کئی واقعات حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوئے. وہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے, اور یہ آدمی دودھ شہد سے لڑائی کر رہا ہے, اور مجھے کئی ہزار درہم چاہیے, دینار چاہیے, مجھے دے گا؟ فرماتے ہیں اب وہ ڈانٹ کے باہر آئے, میں دروازے پہ تھا, آتے ہی کہنے لگے میں آیا نا تو جب میں نے السلام علیکم کہا تو وہ سمجھ گئے میں مسلمان ہوں. کہتے ہیں وعلیکم کہا تو پہلا جملہ انہوں نے جو بولا وہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ تھا. کہنے لگے بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی, آنے میں مجھے 1.5-2 منٹ لگ گئے, تو دروازے پہ کھڑا رہا, مجھے معاف کر دینا. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, اتنا بڑا قد ہے اتنا بڑا اخلاق ہے. کہنے لگے تجھے ایک بات بچوں سے کرنے لگ گیا تھا, تجھے انتظار کرنا پڑا, ذرا درگزر کرنا. کہتے ہیں پھر انہوں نے دروازہ کھولا, جو اس وقت ان کا ماحول تھا حویلی کا, ڈرائنگ روم کا, جو بھی, مجھے بٹھایا. کہتے ہیں میرے لیے جو پہلی چیز آئی وہ دودھ کے اندر شہد ڈال کے وہ لائے. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا گھر میں جھگڑا کر رہے تھے, مجھے پلایا. اس کے بعد کھجوروں کا حلوہ آ گیا. کہتے ہیں میں نے کہا بچوں کو کہہ رہے تھے ایک میٹھی چیز استعمال کرو, میرے لیے 3 آ گئی ہے, 3 آ گئی. عجیب شخص ہے. کہتے ہیں میں, لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں. میں نے کہا اتنا تگڑا نہیں جتنا حضرت ابو بکر نے بتایا ہے. کہتے ہیں کھلا پلا کے نا پھر پوچھنے لگے کیسے آئے ہو, کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جناب میں مجبور ہوں. آج بہت سارے لوگ ہیں نا جن کے پاس کسی کی بات سننے کا ٹائم ہی نہیں. کہتے ہیں موٹی موٹی بات کریں, آخری. حضرت عثمان غنی پوری کھلا پلا کے کہنے لگے کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں, ملک کے شام کے مضافات کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو میں مقروض ہو گیا.
मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे कुछ पैसों की हाजत है। फरमाने लगे, मैंने कुछ पैसे कहा, उन्होंने एक आवाज दी तो उनका गुलाम आया एक ऊंट के ऊपर लदा हुआ सामान लेके। किसके ऊपर? ऊंट के ऊपर। कहता है मुझे 3000 अशरफियों की जरूरत थी, मैंने बताया नहीं 3000 चाहिए। ऊंट आया तो हज़रत उस्मान गनी कहने लगे, उस ऊंट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े भी रखवा दिए, खाना भी रखवा दिया और 6000 अशरफियां भी रखवा दिए। तू पैदल आया है तो अब ऊंट लेके जा। कहते मैंने कहा हुजूर ऊंट वापस कौन करने आएगा? कहने लगे वापस करने के लिए दिया ही नहीं तो तोहफा है, तू ले जा। कहते मैं कहां से चला था ढूंढता और मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो फिर अल्लाह ने झोली भर के अता फरमाया। कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा हुजूर आपने तो मेरी जरूरत से कहीं बढ़ के नवाज दिया है, मुझे माफ कीजिएगा। मैं सोच रहा था कि दूध शायद पे घर में लड़ाई हो रही है। आप फरमाने लगे रब ने जो मुझे पैसे दिए हैं इसलिए नहीं दिए कि मेरी औलादे मौज मस्ती करती फिरे, मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी की उम्मत की नौकरी करूं सल्लल्लाहु अलैहि। ये सखावत का हाल। फरमाते मैंने नहीं बताया कि मुझे सैयदना सिद्दीक अकबर ने भेजा है। फरमाते मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, आपकी मेहरबानी। तो मुस्कुरा के फरमाने लगे मेरा शुक्रिया अदा ना कर, अबू बकर सिद्दीक का कर। मेरा न शुक्रिया अदा कर, शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक का जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है। फरमाते मैंने कहा हुजूर आप फरमाया जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा काम हो गया ना, तफसीलात में ना जाओ। ये शान सखावत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन हुजूर ने तबूक के लिए जैश उसरा के लिए ऐलान किया ना, तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तो सारा माल ले आए थे, जनाब उमर आधा ले आए थे, मौला अली शेर खुदा ने जी खोल के दिया था, लेकिन 800 घोड़े बमा पालान की जरूरत थी, यानी 800 फौजियों का खर्चा। अपने लफ्जों में बात कर रहा हूं। फौजी का खर्चा क्या होता था कि फौजी का घोड़ा भी चाहिए, घोड़े के साथ कजावा भी चाहिए, तलवार भी चाहिए, नेजा भी चाहिए, तीर भी चाहिए, लोहे की जैकेट भी चाहिए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं नबी पाक ने ऐलान करना शुरू किया। एक दफा ऐलान किया तो मैंने कहा हुजूर 200 फौजी का खर्चा मेरा। तो नबी पाक ने दूसरी दफा ऐलान किया तो कोई उठा ही नहीं, जिन्होंने देना था वो तो सारा कुछ पहले ही दे चुके थे, कोई उठा नहीं। कहते मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे मुस्तफा ऐलान करें। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह साहब ने इजालतुल खिफा में लिखा है कि यूं पकड़ के कहते मैंने अपना ना गिरेबान पकड़ लिया, उस्मान तेरे नबी को ऐलान करना पड़ रहा। कहते 1000 फौजी का खर्चा चाहिए था, 1000 का। उस्मान कहते तीसरी दफा हुजूर ने ऐलान किया तो कहा यार सुल्ला 200 और डाल ले। सुनो सखी किसको कहते हैं? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे पास कुल खर्चा मेरे पास 800 फौजियों का था, मैं सारा कुछ भी घर से ले आऊं तो 1000 में फिर भी पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन जब नबी पाक ने चौथी दफा कहा ना कि उठो भाई अभी खर्चा चाहिए, तो उस्मान कहते मुझे लगता था मेरे गिरेबान फट जाएगा, यार मेरे महबूब को ऐलान करना पड़ रहा है। उस्मान गनी फरमाते मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने कहा हुजूर अब आपने ऐलान नहीं करना, आप 1000 ही मेरे खाते में डाल दे, मैं सबका बंदोबस्त करा दूंगा। फरमाते मैंने 200 फौजी का खर्चा पकड़ दकड़ के पूरा किया। 200 का खर्चा। गरीब असल में अल्लाह से तजारत नहीं करता इसलिए अमीर नहीं होता। गरीब अल्लाह से तजारत करे ना, अल्लाह से, उसके रास्ते में 200 दे के 70 गुना की उम्मीद रखे यहां भी वहां भी, फिर अमीर हो जाए। ये तजारत नहीं करता, ये कहता है अल्लाह के रास्ते में अमीर खर्च करेंगे, मेरी नहीं ड्यूटी। हजरत उस्मान गनी कहते मेरे पास 800 का बंदोबस्त था, मैंने 1000 का दिया। हुजूर तशरीफ ले गए। फरमाते हैं जिहाद से जब वापसी हुई ना, एक ऐसा सौदा था जिसमें से मुझे नफे की उम्मीद ही नहीं थी, पर अल्लाह ने मुझे 11 गुना नफा अता फरमाया। माला माले सखी नहीं होंगे, सखियां कुल माल। देखे ना जन्नतुल बकी, वो वाला कब्रिस्तान जिसमें कोई दफन हो जाए तो नबी पाक की सिफारिश का हकदार हो गया। वो वाला कब्रिस्तान जिसका नाम ही जन्नत है। वहां ना एक यहूदी अपने जानवर बांधा करता था, तो सरकार एक दिन उस तरफ गए तो वापस आए। हजरत उस्मान गनी करीब खड़े थे,
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس جگہ کی طرف ذرا چکر لگانا، جگہ بڑی اچھی ہے۔ عثمان غنی گئے، جگہ خرید کے واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا ہوا ہے؟ عرض کی حضور خرید آیا ہوں۔ فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے، تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے، تو میں نے خرید دی۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو۔ حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہے، وہ زمین حضرت عثمان نے تحفہ دی ہے۔ حیا نہیں آتی بات کرتے؟ شرم نہیں آتی؟ یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے، انہی کے لیے اللہ نے تحفہ دیا، اور اس کے پیسے حضرت عثمان غنی نے ادا کیے۔ پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مسعود نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹی ہوئی ہے، اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ آرام کرتی ہے، پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواسے امام حسن آرام فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کانپتی؟ ان کو بات کرتا ہے جن کے تحفے اہل بیت نبوت نے قبول فرمائے اور وہاں آرام کرنا انہوں نے پسند کیا، اتنا بڑا جرأت مند ہو گیا تو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی تو کمال کر دیا حضرت عثمان غنی، اور پھر ضرورت سے زیادہ پیسے دے کے وہ کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے۔ نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا، فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے، جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، جنت لے لے مجھ سے، لے لے۔ حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھئی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے۔ کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار، تو حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی۔ جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں، فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو۔ کہنے لگا نہیں بیچنا۔ فرمایا قیمت منہ مانگی، کہنے لگا قیمت میری مرضی کی۔ کہا تمہاری مرضی کی، اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی، تمہاری مرضی کی۔ کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا، ایک دن میں ایک دن آپ۔ فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا، 500-600 کا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے، میں 40,000 لے کے آیا تھا، اپنی اوقات کے مطابق مانگا، 40,000 دینار میری جیب میں۔ یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اور عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے، لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں، پر 500-600 کا کنواں 40,000۔ فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے، وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا، اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں، میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے پیسے چکائے، اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا۔ فرمایا منظور ہے۔ وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی، حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دین ہے نا فری پیو، اپنے بھی پیو، بیگانے کا اعلان کوئی نہیں کرنا، میرا کوئی پروگرام نہیں۔ لیکن آپ مطلب ہلکا ہلکا ایسے ایسے دیکھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، اور بھائی پیسہ بھی بانٹنے سے چلو بولو تو صحیح نا، اس پر بھی آپ حامی تو بڑھے نا، سچی بات کر تو لینی چاہیے نا۔ چلے عمر آپ 2 سال کے بعد کر لینا، 6 سال کے بعد کر لینا، پر ہاں نہ تو صحیح کرے نا، پیسہ بھی ہمیشہ بانٹنے سے۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے۔ فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے، اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے گا۔ میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا، بندے کنجوسی کر جاتے ہیں، بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے، تو فارغ ہے، اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا، اب دکان میں نے خود کھولنی ہے، وہ فارغ کر دیتا ہے۔ بندوں کا تو مزاج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے، غربت نہیں جاتی،
ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر کہاں کہاں سے آیا کب. اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا، پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی. اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی، غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے. غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے، جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی. حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا. یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے. جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپوگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں. بڑی بڑی بات یاد رکھنا. کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑا ہے، بڑا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی. تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا، وہ کس خزانے سے دیتا تھا. آپ جواب دیا کرتے. دیکھیں ذرا، لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے، پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے، سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کرے. مینا میں لنگر کھانا ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا. مینا میں فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے. اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا، خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا، پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے. ایک بات اور سن لیں، بڑا ستایا گیا حضرت عثمان غنی کو، پراپوگنڈے کیے گئے، آپ کے خلاف مہم چلی. عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کی آپ کے خلاف. یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا، تکلیفیں دی. جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں. فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں، مال خزانہ سے نہیں دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا. یہ واحد خلفائے راشدین میں خلیفہ ہے جن کا 40 دن پانی بند کیا گیا، کھانا نہیں آنے دیا گیا. لیکن کمال ہستی حضرت عثمان غنی کی. مولا علی جیسے شیروں نے جا کے کہا آپ اشارہ کریں، یہ جو آپ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں تو ایک تلوار سے مار دیے جائیں گے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے میں وہ والا مینڈا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں رنگین ہو جائیں. امن کا کعب خلافت چھوڑ دیں. فرمایا حضور نے کہا تھا اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، تم نے اتارنی نہیں. صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے. یہ وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان غنی جنہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی، لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے دی. وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی. لیکن بڑا ستایا گیا، بڑا پراپوگنڈا. مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں تین بار جنت کی بشارت عطا کر دے. کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے، حوالے دے، کہانیاں سنائے تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے؟ بولیں، جا کے بولیں، جا کے. کسی کہانی پر کبھی بھی کان. بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں ہے. نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے. یا رسول اللہ فلاں آدمی انتقال کر گیا. جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے، لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، تو حضور تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. کوشش کرنا آپ کا مزاج کبھی کسی بندے کے لیے بوجھ نہ بنے. کوشش کریں کہ رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ کسی سے ملیں تو اسے سکون ملے، اسے توانائی ملے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو دل کرتا ہے، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو نا بندے کا دل کرتا ہے کہ کبھی یہ آ جائے نا 2 گھڑیاں، اور وہ جانے لگے تو بندہ اسے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے. تو کبھی بوجھ نہ بنے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دقت کرتے ہیں، بوجھ بنتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنے کو دل کرتا ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے. حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. بڑی چیزیں میں نے پڑھی حضرت عثمان کے بارے میں، بڑی کتابیں دیکھی، لیکن یہ بات پڑھ کے نا کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہو. پیار بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے یار، یہ تو نہیں ہے نا کہ پیار نہیں. نبی پاک کا جو حضرت ابوبکر صدیق سے پیار ہے اس کا دنیا میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کو جو حضور چاہتے ہیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور مولا کائنات شیر خدا جن کو حضور نے فرمایا کہ جدھر علی ہوتا ہے حق بھی خود بخود ادھر ہو جاتا ہے، حق مڑ جاتا ہے جدھر علی مڑتا ہے. اتنا بڑا. اور فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کے.
تو یہ کوئی حد ہی نہیں ہے حضرت مولا علی سے حضور کے پیار کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں واحد بندہ ہے, ساری دنیا حضور کو مناتی تھی, علی روٹھ جاتے تھے تو مصطفیٰ منانے جاتے تھے. یہ سب سے پیار ہی نرالا ہے. لیکن ذرا سننا بات, اور یار یہ بھی ایک رنگ ہے زندگی کا. اور مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیڈر ہے اس کے سینے میں دل کوئی نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مفتی ہو گیا تو اس کے سینے میں دل نہیں رہا, جو پیر ہو گیا تو کیا اس کے سینے میں پتھر بن گیا, دل نہیں دھڑکتا؟ درد اگرچہ جان گزل ہے, کیا کروں, دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. یہ ہوتا ہے, دل میں درد بھی ہوتا ہے, کسی کو ملنے کو بھی دل چاہتا ہے, انسان سفر بھی کرتا ہے, کبھی وہ کہتا ہے کہ اور کوئی نہ ہو, میں ہوں, میرا محبوب ہو. دل جو ہوا کیا کیا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نہ چپ کر گئے, اور دیر کے بعد حضور نے فرمایا, سیدہ عائشہ صدیقہ, سیدہ حفصہ تھی, حضور نے فرمایا عائشہ کسی صحابی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کرے. یہ پہلو نرالا ہے, کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, بیٹیاں تو بات ہی باپ کی کرتی ہیں, اور نمبر دوسرا لگ جائے تو پھر بھائیوں کی. حضور نے فرمایا کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی حضور بلاؤں اپنے ابا جان کو, جناب صدیق اکبر کو بلاؤں. حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں تو رہنے دے, پیار بڑا ہے, نہیں تو رہنے دے. تو حضرت حفصہ کہتی ہیں جب حضرت عائشہ پیچھے ہٹی تو میں نے فوراً آگے بڑھ کے نہ تو عرض کی حضور میں اپنے ابا جی جناب عمر کو بلاؤں. تو حضور پھر مسکرائے, فرمایا ٹھیک ہے عمر بھی, پر تو مہربانی کر رہنے دے, قربان جاؤں حضرت عثمان آپ کی شان پر, کیا نصیبہ ہے. کہتی ہیں پھر ہم نے عرض کی حضور آپ ہی بتا دیں کس کو بلائیں. تو کہتی ہے ہم نے حضور کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی دیکھی. حضور فرمانے لگے کوئی میرے عثمان کو بلاؤ, کوئی میرے عثمان کو بلاؤ, میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہیں پیغام چلا گیا, عثمان آ گئے, پردہ گر گیا, بیویاں اندر چلی گئیں, حضور نے پہلو میں بٹھا لیا, میرے نبی نے ماتھا بھی چوما, حضور نے پیار بھی کیا, اور فرمایا عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن لوگ تمہیں شہید کریں گے. عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن فتنے اٹھیں گے. اس دن ثابت قدم رہنا جب لوگ تیری قمیض اتارنا چاہیں گے جو اللہ نے تجھے پہنائی ہوگی. فرمایا اس دن ثابت قدم رہنا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے آنکھ اٹھائی, ہلکے سے آنسو چمکے, عرض کی حضور آپ دعا کر دینا اللہ عثمان کی مدد فرما دے گا. اور یار اس کیفیت کو سمجھو, اتنا میٹھا بندہ. حضرت عثمان غنی بالکل نرم مزاج آدمی تھے, ٹھنڈی طبیعت کے تھے. لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور لیٹے ہوئے تھے تو ذرا پنڈلی سے نا تامت مبارک کٹی ہوئی تھی, یہ بخاری مسلم ہے. حضرت ابو بکر آئے تو حضور لیٹے رہے, بات چیت ہوتی رہی. جناب عمر آئے, لیٹے رہے, بات ہوتی رہی. کسی نے کہا حضور عثمان آ گئے, حضور اٹھے, تامت سیدھی کی, حالانکہ بندہ نرم مزاج ہے سب سے. لوگ بیٹھے رہے, باتیں ہوئی, چلے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی بھی آئے, آپ لیٹے رہے, عمر بھی آئے, آپ نے عثمان کے آنے پر تو نے بڑا اہتمام کیا. تو حضور فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کرو جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, اور اس کی حیا نہ کرو جس کی فرشتے حیا کرے. وہ کتنا نالائق امتی ہے جو اس عثمان کی حیا نہ کرے, وہ کتنا نالائق ہے جو پھر اس عثمان غنی کی حیا نہ کرے. ہمیں ہر موقع پر سیدنا عثمان غنی کی حیا کرنی. 17 اور 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. 18 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کیا گیا تھا. قرآن پاک پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی کی زندگی کے 3 پہلو بڑے نمایاں ہیں, 3 پہلو بڑے. ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے. میں نے جو لفظ کہے سوچ سمجھ کے کہے, یعنی زیادہ نہیں, بہت زیادہ سخاوت, بہت زیادہ سخاوت. اور دوسرا بہت زیادہ شرم و حیا والے. فرماتے تھے باتھ روم کے اندر بھی کپڑے اتار کے غسل نہیں کرتا, شرم و حیا والے تھے. اور تیسرا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے. یہ 3 خوبیاں جس مسلمان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ ایک خوبصورت مسلمان بن جاتا ہے. اللہ ہمیں ان کے رستوں کا مسافر بنائے. تنہائیوں میں کتاب کھول کے پڑھتا ہوں, تنہائیوں میں پڑھتا ہوں. جب مجھے کبھی لطف لینا ہوتا ہے تو میں صاحب طبقات کی یہ روایت کھول کے بیٹھ جاتا ہوں جب اپنا مزہ لینے کو دل کرے. حضرت عثمان غنی شہزادے تھے, دولت مند باپ کے بیٹے تھے, رئیس اعظم تھے. امیروں کے بچے نازک مزاج ہوتے ہیں, موڈ کے مالک ہوتے ہیں. بہت بڑے رئیس تھے, پر عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی نو, تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو, پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی, پر ہن تے رول دی. 4-5 دن کے بعد مدینے آئے, سفر پہ گئے ہوئے تھے. حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو محبوب کے چہرے پہ ذرا نکاہت ہے, کمزوری ہے. حضرت بلال کو ملے, کہنے لگو بلال میں 4 دن باہر رہا ہوں, حضور کے چہرے پہ کمزوری کیوں ہے؟ جناب بلال کہنے لگے جا گھر جا کے پوچھ لے. کہتا میں نے دروازے پہ دستک دی, سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا اماں جی غلام ہوں, عثمان.
میں 4 دن کے بعد آیا ہوں تو چہرے پہ بڑی کمزوری ہے. فرماتے جناب عائشہ ہجکی لے کے روئی. کیا ہوا؟ تو کہنے لگی عثمان 4 دن ہو گئے کونین کے مالک نے روٹی کوئی نہیں کھائی, ایک پیالہ دودھ کا ایک کھجور. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اماں جی آپ پردے میں نہیں چلی جاتی؟ شہزادہ دوڑے گئے, گھر سے اناج کی بوری کندھے پہ رکھی, ہر چیز اٹھائی. غلام کہنے لگا مجھے دے دو, 20 نوکر ہیں گھر میں. فرمایا نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے, میں نہیں کرنی. عثمان خود گئے, رسول پاک کے گھر میں جھاڑو دیا, چولہے میں آگ جلائی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی, جب عثمان پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. پھر عثمان جس نے پانی کا پیالہ بھی خود نہیں پیا تھا, اس نے سالن پکایا, پھر روٹیاں پکائیں تو ہاتھ جلے. کھانا پکا کے اور دسترخوان لگا کے مسجد میں حاضر ہوئے. کہا محبوبہ اگر مہربانی کریں تو گھر نہیں آتے؟ حضور تشریف لائے, اور جب پہلا لقمہ تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتو عشق پلیتھن لایا, تن دی ہانڈی من دا سالن, اتو لون صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا. کہا محبوب یہاں بیٹھے تو صحیح, یہاں بیٹھے تو صحیح. حضور تشریف فرما ہوئے, اور پہلا لقمہ جب نبی پاک نے منہ میں رکھا تو عثمان تڑپ کے روئے. 600 دینار نیچے رکھے. یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے. حضور کس کام کی یہ جائیدادیں, کس کام کی؟ اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے, یہ کہہ کے تو میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی, میں رونے لگی. حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے. حدیبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا, کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا. جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے بچھڑے تھے, سامنے کعبہ نظر آیا, احرام بندھا ہوا ہے. جب سفیر بن کے گئے تو ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے, باقی لوگ تو نہیں آتے, وہ سامنے کعبہ ہے, وہ حجر اسود ہے, وہ سارا کچھ ہے, طواف کرنا ہے تو کر لو, استلام کرنا ہے تو کر لو, اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو, صفا مروہ کے پھیرے لگاؤ, تمہیں اجازت ہے. نبی عثمان غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کی زلفوں کی, جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا. عثمان بھی وہ کون سا طواف ہے جس میں طواف اور مدینے والا نہ ہو؟ وہ کون سا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو اور رسول پاک نہ ہو؟ وہ کون سا حج ہے جس میں حج ہو اور امام الانبیاء نہ ہو؟ بریلی کے امام بول پڑے, فرمانے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا, کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو.